الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھے محمد. عزیزان گرامی، سورۃ العصر کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی سورت پر ہماری یہ 4 مجلسیں رہیں گی. میں نے عزیزان گرامی، میں نے ابھی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ پھر درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. آئی اسی لیے کہ وہ وقت جس میں کئی برائیاں ہیں، اللہ کبھی برائی کی قسم نہیں کھا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ عصر کی معنی نماز عصر، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہی ہے نماز عصر جو ہم پڑھتے ہیں، تو اور جو نمازیں ہیں کیا وہ قابل تعریف نہیں ہیں یا قابل فضیلت نہیں ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ بھی عقل کے خلاف ہے. بہرحال تسلیم کرے پڑھنا پڑے گا کہ کائنات میں کوئی ایک عصر گزر چکی ہے کہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اب یہ قرآن حکیم سے ہی پتہ چلے گا. ارشاد خداوندی ہے، مجھے قسم ہے ایک خاص عصر کی، ان الانسان لفی خسر. اب یہاں الف لام جو ہے استغراق کا ہے، جس کی معنی ہے کہ تمام کے تمام انسان، ایک انسان نہیں، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوا ان کے جو ایمان لے کر آئے. اب یہ ہر لینگویج کا ایک قانون ہے کہ جب حرف استثناء آتا ہے تو وہ قلت کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، قلت کی معنی دیتا ہے. جس طرح ہم کہیں کہ تمام لڑکے اسکول میں فیل ہوئے زید کے سوا، یعنی پاس صرف ایک ہوا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوا ان کے جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. پتہ چلا کہ صبر اور حق کے اس منزل پر فائز ہیں کہ جو وہ وصیت بھی کرتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آئیے آج تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اب یہ یہاں 4 تقریریں ہیں اور 4 تقریریں جو ہیں وہ اکبر شاہ کا امام بارگاہ ہے. تو موچی دروازہ میں نے اپنا عنوان رکھا ہے اپنے سننے والوں کے لیے، وہاں تو رکھا ہے میں نے عنوان نعمت اور شکر، اور یہاں میں جو موضوع رکھ رہا ہوں وہ رکھ رہا ہوں ایمان اور کفر. ایمان اور کفر میں یہاں موضوع رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ میں آپ کو ان 4 تقریروں میں کوشش کروں گا کہ بڑے میں بڑا، زیادہ میں زیادہ مواد دوں. میں نے کیا، اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے العصر کی کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں، سوا ان کے
جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ایمان، ایک عمل صالح۔ عمل صالح کا تعلق اعضاء سے ہے، یہ جو ہماری اعضاء ہے ظاہری طرح ان سے ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، یعنی ایک ظاہر ہے ایک غائب ہے، ایک ظاہر ہے ایک غائب ہے۔ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، عمل صالح کا تعلق جو ہے وہ اعضاء سے ہے۔ اور جس طرح اللہ نے سورۃ کاف کی بالکل جو آخری آیتیں ہیں اس میں ارشاد ہو رہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میرے حبیب کیا آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آپ اعمال کی وجہ سے گھاٹے میں ہیں، اعمال کی وجہ سے خسارے میں ہیں، اعمال کی وجہ سے نقصان میں ہیں۔ اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو ہم کہتے کہ بھائی انہوں نے عمل نہیں کیا اسی لیے یہ اعمال کی کمی کی وجہ سے گھاٹے میں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ کثرت عمل کی وجہ سے گھاٹے میں ہے۔ یعنی یہ عجیب آیت ہے، آپ جا کر کو دیکھیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اعمال کی کمی کی وجہ سے گھاٹے میں ہے، اللہ نے فرمایا نہیں، اعمال کثرت کی وجہ سے گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور یہ سمجھ کر عمل کرتے رہے کہ ہم عمل صحیح کر رہے ہیں، عمل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور یہ سمجھ کر عمل کرتے رہے کہ ہم نے کوئی عمل غلط نہیں کیا، ہم صحیح عمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم اللقاء، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی ملاقاتوں کا انکار کیا۔ یہاں تک بھی آیت ہو جاتی تو سمجھ میں نہ آتی۔ اللہ نے فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، میں نے ان کے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا۔ پتا چلا اعمال کیے تھے تب تو رائگان کیے نا، یعنی یہاں خسارہ کیوں ہے، نقصان کیوں ہے؟ کثرت عمل کی وجہ سے، کثرت عمل کی وجہ سے خسارہ ہے۔ اور غلطی کیا کی کہ انہوں نے اللہ کے آیتوں کا انکار کیا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر آیتوں کی معنی یہی قرآن حکیم کی آیتیں ہیں تو اگر آیتوں کا انکار کرتے تو پھر عمل کیسے کرتے؟ اگر آیتوں کا انکار یہی جو قرآن حکیم کی آیتیں ہیں، اگر ان کا انکار قبلہ کرتے تو پھر وہ عمل کیسے کرتے؟ پتہ چلا یہ کوئی اور آیتیں ہیں جن کا یہ انکار کر رہے ہیں، جو اللہ نے فرمایا کہ تم نے اعمال بھی کیے ہیں اور اعمال کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور میں نے تمہارے تمام اعمال کو رائگان بنا دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن میں تمہارے اعمال کا وزن نہ کروں گا۔ اب تو کوئی ایسی بات نہیں رہی جو ڈھکی چھپی ہو۔ آئیے دو باتوں کا میں آپ کو قریب آ کر ضمانت دینا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر کرنا ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ سب سے بات کیوں تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں کیا بھائی ہمارے یہاں عربی دان نہیں ہے؟ کیا ہم عربی پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ ہم عربی نہیں جانتے؟ صرف شیعی جو ہیں وہ عربی جانتے ہیں۔ بھائی قرآن کے تفسیر کا دار و مدار عربی پر نہیں۔ ابو جہل بھی عربی جانتا تھا، ابو لہب بھی عربی جانتا تھا، یہ سارے جو دشمنان رسول تھے یہ عربی جانتے تھے۔
تو تفسیر کا دار و مدار عربی زبان پر نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن حکیم میں دو مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ صورت عربی نہیں جانتے، صرف سیائی جو ہے وہ عربی جانتے ہیں۔ بھائی قرآن کے تفسیر کا دار و مدار عربی پر نہیں۔ ابو جہل بھی عربی جانتا تھا، ابو لہب بھی عربی جانتا تھا، یہ سارے جو دشمنان رسول تھے یہ عربی جانتے تھے۔ تو تفسیر کا دار و مدار عربی زبان پر نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن حکیم میں دو مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ سورت آل عمران میں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کو، اصلی مقصد کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ اب قبلہ یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے، ابھی میں کیوں کہوں کہ یہ علم میں راسخ کون ہے، لیکن اندازہ لگایا ہم نے عقل کے ذریعے۔ پھر عقل کی بات آئی تو مجھے دو آیتیں پڑھنے دو۔ کیوں؟ اصل میں یہ جو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہم نے یہ سنا ہم نے باپ دادا سے، تو یہ سورت زخرف کے الفاظ ہیں۔ سورت زخرف میں یہ مشرکین کے الفاظ ہیں، انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون۔ ایک آیت میں مہتدون ہے، ایک میں مقتدون ہے۔ یعنی بھائی ہمیں آپ غلط کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو اپنے جس طرح ہمارے ابا دادا کرتے آئے تھے ہم اس طرح چلتے آئے ہیں۔ ہمارے ابا نے بھی ایسے کیا تھا، دادا نے بھی ایسے کیا تھا، پر دادا نے بھی ایسے کیا تھا، ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو پھر جواب دیا، اولو کان آباہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، تمہارے باپ دادا کو تو عقل نہیں تھی، اگر وہ عقل سے کام لیتے تو ہدایت پا جاتے۔ تو پتہ چلا مذہب کی بنیاد جو ہے وہ عقل پر ہے، مذہب کی جو بنیاد ہے وہ عقل پر ہے۔ اب یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس قرآن کی تعویل کو، حقیقت کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ ہستیاں جانتی ہیں جو علم میں راسخ ہیں۔ اب اللہ تو کسی کے پاس نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، تو اب عقل کی تقاضا یہ ہے کہ ماننا پڑے گا کہ کچھ ہستیاں جن کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا ہے وہ قرآن کو اس طرح جانتی ہیں جس طرح اللہ جانتا ہے، یہ ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا۔ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، صرف میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی تاکہ مجھے ٹائم بھی ملے اور زیادہ میں زیادہ مواد بھی دے سکوں۔ یعنی عقل کے تحت ماننا پڑے گا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا ہے اور وہ قرآن کو اس طرح جانتی ہے جس طرح اللہ جانتا ہے۔ اب یہ بھی قبلہ اللہ کی قدرت ہے کہ پورے قرآن حکیم میں لفظ راسخون فی العلم 2 مرتبہ استعمال ہوا۔ اللہ نے نام نہیں بتائے اور نہ مجھے ضرورت ہے نام بتانے کی، اللہ نے ان کا کردار بتایا ہے، اللہ نے ان کی صفات بتائی ہیں کہ وہ کون ہیں۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہو رہا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم، راسخون فی العلم جو ہے وہ ذریت ابراہیم ہے، وہ ابراہیم کی اولاد ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ والمومنون، اور آپ سارے حضرات جانتے ہیں بزرگ کہ یہاں لفظ ہے والمومنون، یومنون نہیں ہے، والمومنون اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوام پر دلالت کرتا ہے، دوام پر، استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے ملائکہ کو کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جاعل کہا تھا
اجعل نہیں کہا تھا. اگر اللہ اجعل کہتا تو پھر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کبھی خلیفہ اللہ بناتا ہے، کبھی ملائک بنائیں گے، کبھی ہم بنائیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا جاعل، خلیفہ بنانے والا میں ہوں، یعنی جب بھی خلیفہ بناؤں گا تو میں بناؤں گا. کسی نبی کو بھی حق نہیں کہ خلیفہ بنا، کسی نبی کو بھی حق نہیں وہ خلیفہ بنائے. اسی لیے میں نے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی نشانی راسخون فی العلم کی یہ ہے کہ وہ ذریت ابراہیم ہے. دوسری نشانی والمومنون، جب سے ہیں تب سے مومن ہیں. ایک لمحے کے لیے نہ کافر رہے ہیں، نہ مشرک رہے ہیں، نہ منافق رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فعل استعمال کیا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. میرے حبیب میں نے جو آپ پر نازل کیا ہے ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو میں نے پچھلے انبیاءوں پر نازل کیا ان پر بھی ایمان ہے. اور میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ عجیب اتفاق ہے، یہ قرآن حکیم کی ایسی واحد آیت ہے جس میں اللہ نے دو الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو پورے قرآن میں اللہ نے استعمال نہیں کیے. والمقیمین الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ نہیں ہے، پھر بھی اس میں فاعل ہے. والمقیمین الصلاۃ، آواز صرف یہ نماز پڑھتے نہیں ہے، لیکن نماز کا وجود ان کی وجہ سے ہے. وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، وہ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز کا وجود ان کی وجہ سے ہے. والمؤتون الزکات، پورے قرآن میں آپ کو لفظ موتون نہیں ملے گا، یوتون ملے گا، وہ بھی اس میں فاعل ہے. والمؤتون الزکات، وہ صرف زکات دیتے نہیں ہیں لیکن زکات کا وجود ان کی وجہ سے ہے. والمؤمنون، پھر وہی مومن، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. ان کا اللہ پر جب سے ہے تب سے ایمان ہے، جب سے ہے تب سے قیامت پر یقین ہے. اور یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو میں اللہ اجر عظیم دوں گا. اب پتا چلا راسخون فی العلم کی کتنی نشانیاں ہو گئی. پہلی وہ ذریت ابراہیم ہیں، دوسری بات وہ جب سے ہیں تب سے مومن ہیں، تیسری بات یہ کہ اللہ نے جو رسول پر نازل کیا ہے ان پر بھی ایمان ہے، جو پچھلے انبیاءوں پر نازل کیا ہے ان پر بھی ایمان ہے. دین کا وجود ان کی وجہ سے قائم ہے، چاہے وہ زکات ہو چاہے نماز ہو، ان کا وجود ان کی وجہ سے ہے. اور وہ جب سے ہیں ان کا قیامت پر بھی یقین ہے اور اللہ پر بھی یقین ہے. اب اللہ نے تو یہ بتایا کہ قرآن کی تعویل کو میں اللہ جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہے. اب 72 مذاہب مل کر فیصلہ کرے کہ بھائی کس سے تفسیر پوچھے، کس سے پوچھے. ایک جن کو تم مانتے ہو ایک کا نام بتاؤ، ایک کا. میں تم سے 150 کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں، ایک کا نام بتاؤ جو تم نے راوی لیے ہیں، جو تم نے راوی لیے ہیں. ایک کا نام بتاؤ جو پہلے تو ذریت ابراہیم ہو، دوسری بات ہو کہ ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ رہا ہو، تیسری بات ایک لمحے کے لیے مشرک نہ رہا ہو، دوسری بات یہ کہ دین اس کی وجہ سے ہو، دین کا وجود ان کی وجہ سے ہو. میرے دوستو، اگر تعصب کی آنکھیں عین کے ہٹا کر دنیا دیکھے تو ایک بھی نہیں ہے، اور نہ کسی نے اپنے زمانے میں دعویٰ کیا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور نہ کسی نے اپنے زمانے میں، نہ کسی نے اپنے زمانے میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کی حقیقت کو میں جانتا ہوں. کسی نے نہیں دعویٰ کیا. اگر دعویٰ کرتے
تو پھر ہلاکت کا اقرار نہ کرتے. اگر دعویٰ کرتے تو پھر ہلاکت کا اقرار نہ کرتے. یہ ہلاکت کا اقرار بتا رہا ہے کہ ان کو قرآن کی تعویل نہیں آتی تھی. یہ بتا رہا ہے کہ ان کو قرآن کی تعویل نہیں آتی تھی. اور اسی طرح میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا این الذین زعموا انہم راسخون فی العلم دوننا بغیا وکذبا علینا. کہاں ہے وہ جھوٹے، کہاں ہے وہ جھوٹے ہمارے سوا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم راسخون فی العلم ہیں؟ کہاں ہے وہ جھوٹے؟ اور دونوں خطبے امام حسن علیہ السلام کے. جن کے لیے مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ امام حسن علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، شیعہ امام حسن علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے بھائی اگر شیعہ امام حسن کو مانتے تو اس کی اولاد کو امام مانتے، اس کی اولاد میں امامت ہی نہیں ہے. ابھی دیکھا بے وقوفی، یہیں سے بے وقوفی دیکھو، یہیں سے بے وقوفی. اگر وہی الفاظ میں کہہ دوں تو کہ رسول کی اولاد میں امامت کیوں نہیں گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ بزرگوں کے لیے بھی میں جملات کروں گا. میں نے کہا اگر وہی جملہ میں کہہ دوں کہ بھائی رسول کی اولاد میں کوئی امامت نہیں ہے، کہیں گے کیسے بھائی؟ یہ جناب سیدہ اور رسول کی بیٹی نہیں ہے. جب اپنے مقصد کی بات آ گئی تو بیٹی پر آ گئے نا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ قبلہ چاہ رہا ہوں. میں نے کیا جناب ابو طالب کا بیٹا نام رکھا علی، رسول کی بیٹی نام رکھا فاطمہ. ان سے دو بیٹے ہوئے حسن اور حسین. پھر حسین کو ہوا بیٹا نام رکھا علی، حسن کو ہی بیٹی نام رکھا فاطمہ. پھر ان دونوں کی شادی ہوئی اور ان سے ہوا ہمارا پانچواں امام. ارے یہ امام محمد باقر بتاؤ کہ امام حسن کی اولاد ہے یا نہیں؟ اگر رسول کی بیٹی کا اولاد اس کا بیٹا ہو سکتا ہے تو حسن کی بیٹی کا اولاد حسن کا بیٹا کیوں نہیں؟ نعرہ حیدر. گھبرا تو نہیں گئے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ میں نے کیا میرے کیا میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن محمد. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں. بڑا جملہ ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ جو 4 دن جو میرے اوپر برڈن تھا بڑا وہ دور ہو گیا ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 میرے پروگرام چل رہے ہیں ان میں آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دوں. جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں، میں محمد کا بیٹا حسن ہوں. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. کربلا میں امام حسین کا خطبہ وہ وہی کہتا ہے کہ جو جاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ. یعنی 2 ہی بھائی ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک خطبہ دے رہا ہے کہ جو جاننا چاہتا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں. دوسرا کہتا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. کیا مانے؟ ہاں میرے دوستو، حسین نے کربلا میں اسی لیے کہا تھا
کہ میں علی کا بیٹا ہوں، کیونکہ وہاں سوال تھا بیعت کا. اب یہ میں جملہ آپ کو خبرت کر رہا ہوں. وہاں سوال تھا بیعت کا، تو کہہ دیا جو جاننا چاہتا ہے وہ جاننا چاہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ آخرکار میں علی کا بیٹا ہوں. نعرہ حیدری توجہ ہے. اور یہاں سوال تھا صلح کا، یہاں سوال تھا صلح کا. تو امام حسن نے فرمایا جو جاننا چاہتا ہے وہ جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں، محمد کا بیٹا. اگر یہ میرا صلح غلط ہے تو پھر میرے بابا محمد کے لیے کیا خیال ہے؟ اگر اس کا صلح صحیح ہے تو میرا صلح صحیح ہے. اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نوجوانوں بزرگوں کہ پورے خطبے میں امام حسن علیہ السلام نے یہی کہا. اور اس کے بعد کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن محمد ثم تلا هذه الآیہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا. اس کے بعد امام حسن نے سورۃ یوسف کی یہ آیت پڑھی جو جناب یوسف نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اتباع کر رہا ہوں اپنے پردادا ابراہیم کی، اپنے دادا اسحاق کی اور اپنے بابا یعقوب کی. اور یا اللہ آپ کا ہم پر بڑا فضل ہے، آپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ہمارے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں. بڑا جملہ میں نے پھر کہہ دیا. آخرکار امام کا خطبہ ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پورا قرآن پڑھا تھا، اس آیت سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کا مقصد یہی تھا جس سے مخاطب تھا. میں اس کو نام لینا پسند نہیں کرتا. امام حسن جس سے مخاطب تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جن سے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں. تو اپنے خاندان کو بھی دیکھ، میرے خاندان کو بھی دیکھ. اب سنیں پوری توجہ چاہتا ہوں. ثم قال انا ابن البشیر، پھر کہا میں بشیر کا بیٹا ہوں. انا ابن النذیر، میں نذیر کا بیٹا ہوں. انا ابن النبی، میں نبی کا بیٹا ہوں. انا ابن سراج المنیر، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. انا ابن الذی رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں. فانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں، جس کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا ہے. میں ان اہل بیت کا فرد ہوں جن کو اللہ نے ہر نجاست اور ہر آلودگی سے دور اور پاک رکھا ہے. وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ ابْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ وَوِلَایَتَهُمْ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور میں ان اہل بیت کا فرد ہوں جن کی مودت کو اور ولایت کو اللہ نے قرآن میں فرض رکھا. مودت اور ہے جن کی مودت کو اور ولایت کو اللہ نے
قرآن میں فرض رکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے یہ آیت پڑھی، میں آج آپ نے اعلان کر دیا، روڈ کے ساداتوں نے اعلان کر دیا بھائی کل سے عبد الحکیم پڑھے گا۔ بھائی کون عبد الحکیم؟ کہا وہی جس کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب حیران ہو گئے لوگ اور ایک دوسرے سے کہے ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی آیت عبد الحکیم کے شان میں نازل ہو۔ آج میں آ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، عبد الحکیم بتائیں قرآن آپ کے شان میں نازل ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ اب پھر کسی پر یقین کرو گے؟ ارے بھائی جس کے لیے خود کھا رہے تھے اس نے خود قسم اٹھا کر کہا ہے کہ میرے شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا، شاید میں نہیں سمجھا سکا یا آپ وہاں نہیں پہنچے۔ ارے اسی لیے تو میرے مولا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا مجلس شورا میں، قل انشدکم باللہ حل فیکم احد غیری انما یرید اللہ لیذہب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہے کوئی تم میں میرے سوا، ہے کوئی تم میں میرے سوا۔ یہ سورہ میں کہا تھا 102 پوائنٹ ہے، مجھے وعدہ ہے میں منبر پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں پورا خطبہ پڑھوں گا۔ مولا نے فرمایا ہے کوئی تم میں میرے سوا جس کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو؟ قالوا اللہم لا، سب نے کہا علی خدا کی قسم آپ کے سوا کسی کے شان میں نازل نہیں ہوئی۔ ارے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نجس ہیں تو ہم ان کو پاک مانیں؟ جب وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ جب ارے جب وہ خود کھا رہے ہیں اور میرے مولا علی نے جو آخر میں جو تاریخ بغدادی ہے جو تقریباً 400 اور 500 درمیان کے ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے، اس میں سب سے مولا نے جو آخر میں سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے، قال انشدکم باللہ حل فیکم احد غیری وقال لہ رسول اللہ یا علی اوتیت سیرا مثلی ولم اوتنا مثلی۔ ہے کوئی تم میں میرے سوا، ہے کوئی تم میں میرے سوا جس کو رسول نے کہا ہو کہ یا علی جیسا آپ کو سو سر ملا۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ ہے کوئی تم میں میرے سوا جس کو رسول نے کہا ہو یا علی جیسا آپ کو سو سر ملا ہے۔ اور کسی کو تو نہیں ملا، اور کسی کو تو نہیں ملا، مجھے بھی نہیں ملا۔ قالو اللہم لا، سب نے کہا علی خدا کی قسم آپ کے سوا رسول کا کوئی داماد نہیں۔ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، میں نے بڑا جملہ کہا۔ ارے یہ کس کے سامنے کہا تھا؟ اس کے سامنے کہا تھا جس کے لیے آج مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ذوالنورین تھا، اس کے سامنے کہا تھا، اس کے سامنے۔ ارے جب اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ تیرے سوا اور کوئی رسول کا داماد نہیں، اب بتاؤ کہ ہم کس کی عزت رکھیں، کس کو جھوٹا کہیں، کس کو سچا کہیں؟ میں نے آپ کے حوالے جملہ کر دیا ہے، میں نے آپ کے اور مجھے اس منبر کی قسم ہے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہے میرے دوستوں کہ میرے مولا نے جو آخر میں کہا تھا وہ یہ کہا تھا حل فیکم احد غیری اخرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم غیری۔ ہے کوئی تم میں میرے سوا
ہے کوئی تم میں میرے سوا؟ میں علی نکاح کا، میرا بابا نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، ہم آدم تک نکاح کے، ہے کوئی تم میں نکاح کا؟ قالوا اللہم لا، کہا علی قسم خدا کی یہاں آپ کے سوا کوئی نکاح کا میرے دوستوں، میں نے کیا میری تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے، کسی خاص فرقے کے لیے تقریر نہیں ہے، اور نہ میں نے کسی شیعہ کتب سے حوالہ دیا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میرے پاس وہ کتاب ہی پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کو شوق ہو تو میں آپ کو کتاب ہی دکھاؤں جس میں میرے مولا علی نے 102 پوائنٹ اٹھائے ہیں، 102۔ اس سے پتا لگا کہ علی کتنا عظیم عالم ہے، جس نے چند منٹوں کے اندر پورے مسائل کو حل کر دیا۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا جو خطبہ ہے، کہیں تو میں خطبہ پڑھوں؟